بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب چچا کی شہادت اور ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے والی اور کلیجہ چبانے والی خاتون کا ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ان حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ہندا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا پیٹ چیر کر ان کا کلیجہ اپنے منہ سے چبایا اور حضرت امیر حمزہ کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ کر ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے محبوب چچا کی یہ حالت دیکھی تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہندا کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا دشمنی تھی اور وہ اپنی اس دشمنی میں اس حد تک کیوں گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا سنیں۔ ماہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں صحابہ کی تعداد 700 اور دشمن 3000 تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درے پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹے جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کر لی۔ اس درے پر موجود لوگوں نے سوائے 2-3 افراد کی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے جب درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی اور یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب بھی نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ ارتا بن شرجیل کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبد العزا غیشانی کی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بہت بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکارا کہ او ام انمار کے بیٹے کہاں جاتا ہے، ادھر آ ذرا دو ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی تھے، چنانچہ دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتارے گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن معتم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جبیر بن معتم کا چچا تیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر کفار کے سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندا بن عتبہ نے وحشی کو یہ کام سر انجام دینے کی ترغیب دلائی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندا کو وحشی نظر آتا اسے کہتی، اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبد العزی کو قتل کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال کر اس کے ٹکڑے کیے اور منہ میں لے کر چبانا شروع کر دیا۔ کان، ناک، ہونٹ اور دیگر اعضاء جسم کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی کہ ہم نے تم سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ
جائیں گی۔ ہندہ بنت عتبہ کی ان باتوں کا جواب ان کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ نے فرمایا تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی تیرا مقدر ہے، تو بہت غیبت کرنے والے بہت بڑے کافر کی بیٹی ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی اور شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے۔ صبر و استقامت اور تقوی و عزمیت سے بھرپور عظمت کے ساتھ جلوہ افروز جنگ کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر، سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جایا کرتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدموں کا فیصلہ کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہدایت فرمائی، اگر تم سزا دو تو وہی سزا ہی دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے لاشوں کی بے حرمتی اور مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ بولے کتے کا بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو 7ویں آسمان پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسول اللہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش دیکھیں گی تو وہ صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبریں سن چکی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، نہ میں بیان کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے جب اپنے پیارے بھائی کے جسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ واپس چلی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دیں اور فرمایا اپنے ماموں کو ان میں دفن کر دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے، انہیں ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا رہا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھائی جاتی رہی۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ ان تمام شہید صحابہ کرام کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔